ہم پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو معلوم کرتے ہیں تو صورت کے ذریعے، تصویر کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ کچھ تصویریں ریڈیبل رہتی ہیں اور کچھ تصویریں ریڈیبل نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، آپ نے آنکھ سے کسی کو دیکھا تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں، عقل کے پاس پہنچی تو آپ کو اس کا وہ معلوم ہوا۔ تو ویسے ہی آپ نے کسی چیز کو سونگھا تو یہ جو آنکھ سے جو تصویر آپ نے دیکھی وہ تصویر تو ریڈیبل ہے، مطلب اس کی ایک باقاعدہ ایک سانچہ ہے اس کی تصویر کا۔ آپ نے کوئی چیز سونگھی، کوئی خوشبو آپ نے سونگھی تو اس کو آپ پہچانتے تو ہے، لیکن اس کی تصویر انریڈیبل ہے، تو اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ آپ نے کوئی آواز سنی تو آواز کی بھی تصویر ہے، کچھ آوازوں کی ہندی تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی مراٹھی تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی انگلش تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی عربی تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی جو ہے نثری تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی جو ہے کویتاؤں کی تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی نظم ترنم والی تصویریں ہیں، کچھ آوازوں کی تقریر والی تصویریں ہیں، وہ اس کی بھی تصویر ہے۔ تو پھر کچھ چیز جو آپ کو جو ٹچ ہوتی ہے، جو فیل ہوتی ہے، پھر ان کی تصویریں انریڈیبل ہے۔ آپ کو گرمی لگی، انریڈیبل تصویر ہے، آپ کو ٹھنڈی لگی، انریڈیبل تصویر ہے۔ تو آپ کے جو حواس خمسہ کے ذریعے چاہے تصویر ریڈیبل ہو یا ریڈیبل نہ ہو، یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر جو آپ کے عقل تک پہنچتی ہے، تو جب یہ عقل میں پہنچتی ہے تو ظاہری لوگ کہتے ہیں کہ عقل کو علم ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ عقل کو علم ہوا اس چیز کا، اور یہ اصل میں علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو چیزیں آپ کو صورت کے ذریعے پتا چل رہی ہے، یہ معلومات ہے، یہ سب صورت ہے۔ ایک ریڈیبل صورت ہے، ایک ان ریڈیبل لیکن صورت ہے۔ کیا ہے؟ گرم آپ کو پتا چل رہا ہے، گرم ہے، صورت ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک وہ علم ہوتا ہے جو معلومات میں آتا ہے، جو عقل تک جو تصویر کے ذریعے آ رہا ہے وہ معلومات میں آتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو معلومات میں نہیں آتا، اس کو راز کہتے ہیں، اس کو راز کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ معلومات ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو چیز ہے وہ اسرار ہے، وہ راز و نیاز ہے۔ اور علم جس کو کہتے ہیں یہ معلومات ہے۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ علم، اور لوگ معلومات کو علم کہہ رہے ہیں، لیکن علم اور معلومات میں، تو یہ جو معلومات ہے اور جو اسرار ہیں، یہ دونوں سے جو آپ کو واقف کرانے کا جو ملکہ ہے یا صلاحیت ہے، جو خزانہ ہے، وہ علم ہے۔ آپ کے پاس ایک خزانہ ہے، عقل نہیں۔ عقل پہ تو یہ ایک وارد ہوتا ہے، اس کی تصویر عقل تک پہنچتی ہے، وہ اسرار۔ تو یہ علم جو اسرار، معلومات، اور وہ راز، وہ جس کو معلوم کر کے بھی نہیں معلوم کیا جا سکے، معلومات وہ جس کو ابھی نہیں جانتے تھے جان سکتے ہیں، جو علم میں نہیں آتا تھا ابھی بعد میں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن جس کا علم لینے کے بعد بھی جو معلوم میں نہیں آئے، وہ راز، وہ اسرار، وہ اسرار الہیہ۔ تو علم کیا ہے؟ علم نور ہے۔ کون سا نور؟ وہ نور جو اسرار الہیہ کو بھی روشنی میں لاتا ہے، معلومات نہیں۔ اور ہمارے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ معلومات کو علم سمجھ کر کے اسی کے اوپر محنت چالو کر دیتے ہیں۔ معلومات ایک کو علم سمجھ کر کے اس پہ محنت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور پوری زندگی وہاں لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کو ان کے باطن کا در نہیں کھلتا، ان کو اپنے باطنی حواس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا۔ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے، اور اسرار اور معلومات دونوں جو دونوں کو ہینڈل کرتا ہے، اور جو ہے دونوں جو ہے آپ کے روبرو لے کر آتا ہے، روشنی میں لاتا ہے، وہ علم ہے۔ وہ جو صلاحیت ہے، اور جو آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے تو وہ تو معلومات ہے، اور جو معلوم ہو کے بھی نہیں معلوم ہو پا رہا ہے وہ راز ہے، لیکن اس کو بھی روشنی میں کون لے کر آتا ہے؟ یعنی ایک کتاب ہے، آپ اس پہ لکیر پڑھ رہے ہو، اس پہ لکھے ہوئے حرف پڑھ رہے ہو، لیکن جو نہیں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا آپ سوچتے ہو نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیوار پہ کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس کے اوپر پڑھنے کا راز کھل گیا، تو یہ پڑھنے کا راز کون کھولتا ہے؟
وہ علم کھولے گا. وہ علم جس کے لیے کہا گیا العلم نور، وہ علم جو نور ہے وہ یہ راز کھول دے گا کہ یہ کوری دیوار کیسے پڑھنا ہے. یہاں چیزوں کو آپ دیکھ لو گے لیکن خلا کو کیسے پڑھو گے، یہ جو خالی جگہ کو کیسے پڑھو گے، یہ اسپیس کو کیسے پڑھو گے. تو یہ پڑھنے کا علم، یہ پڑھنے کا راز کس کے پاس ہے؟ علم کے پاس ہے. لیکن آپ نے علم کے بجائے معلومات کو پکڑ کے رکھا ہے. تو معلومات آپ کو یہ بتا نہیں سکتا ہے، معلومات آپ کو صورتیں ہی بتا سکتا ہے. اس کا کام آپ کو خالی صورتوں تک پہنچانا ہے، چہروں تک پہنچانا ہے، لکیروں تک پہنچانا ہے، نشانوں تک پہنچانا ہے، محسوسات تک پہنچانا ہے. جو محسوسات کے باہر ہے، جو حواس کے باہر ہے، حواس ظاہری ہو یا آپ کے حواس مشترکہ ہو، جو اس کے باہر ہے اس کو بتانے کا، اس کو بھی بتانے کا کام کون کرتا ہے؟ علم کرتا ہے. لیکن آپ رسائی صرف جو کہ معلومات دینے والے پہلو تک پہنچتے ہیں اور آگے تک علم کے قریب نہیں آتے. اب جیسے ہی علم کے قریب آئیں گے، علم کے قریب آپ کب ہوتے؟ جب آپ خود کے قریب آنے لگ جاتے ہیں. جب آپ خود کے قریب ہونے لگتے ہیں تب آپ علم کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ کو باہر معلومات ڈھکلتی ہے. آپ کو باہر کون ڈھکلتا ہے؟ آپ کو باہر جانکاری ڈھکلتی ہے. جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے نا، آپ دیکھنا بچے کی آنکھوں میں ایک دم الگ سا ایک سکون اور الگ سا ایک آنکھوں کی بناوٹی اس کی الگ رہے گی. اور جتنا بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی آنکھیں چکمک ہو جاتی ہے. ایک الگ سا ٹھہراؤ بچے کی آنکھ میں رہے گا. وہ باہر دیکھے گا بھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا ٹھہراؤ ہے، کیونکہ وہ اپنے باطن سے اٹیچ ہے، کیونکہ ابھی اس کی معلومات بڑی نہیں. اور جتنی باہر کی معلومات بڑھتے جاتی ہے وہ باہر کی طرف چلے جاتا ہے. وہ تو باہر کی طرف چلا گیا، کیونکہ علم ایسا نہیں ہے کہ علم لوگ کہتے ہیں حاصل، علم حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی علم مانا معلومات، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن علم مانا جو نور ہے اس کو حاصل نہیں کیا جاتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی آپ کے اندر انبلڈ کر کے بھیجا ہے. وہ انبلڈ کر دے، بس اس کی فلیم جو ہے وہ اس کو بڑھایا یا گھٹایا جاتا ہے. وہ پیر کامل کی توجہ سے، اولیاء کرام اور جو ہے مقربان بارگاہ الہی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، ان کی توجہ سے اس کے فلیم جو ہے روشن ہوتے ہیں. وہ اس کے جو ہے اس کے روشنی جو ہے اپنی زیادہ کرنے بھی کرتی ہے. تو یہ چیز، اس نقطے کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے.